السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں ڈاکٹر فہیم۔ آج میں ایک مزیدار اور دلچسپ کیس پر بات کرنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ ایک مریضہ 35 سال عمر کلینک پر تشریف لائیں۔ کہنے لگی جی مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، خواب میں ایسا لگتا ہے کہ 2 ہاتھ میری طرف آ رہے ہیں اور وہ میرا گلا دبا دیں گے، جس کے بعد اس مریضہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو خوف کے باعث نیند نہیں آتی۔ اب مریضہ کی مزید اس کے سوال جواب کیے، روداد سنی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک پروفیسر ہے، ایک لیکچرار ہے۔ اب جب وہ کلاس میں اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہی ہوتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ تمام جو طالبات ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہیں اور اس کو گھور رہی ہیں، اور جو کمرے کی دیواریں ہیں وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور چلتے چلتے آہستہ آہستہ جو کمرہ ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، یعنی ہونٹ تو ہل رہے ہیں لیکن گلے سے آواز نہیں نکل رہی۔ یہ بیماری اس کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ اب اس مریضہ کی روداد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو مریضہ کو بچپن سے لے کر اب تک کوئی ایسی خاص بیماری نہیں ہوئی، نہ کوئی کرونک ڈیزیز ہوئی، نہ اس کے والدین کی طرف سے اس کو کوئی بیماری وراثت میں ملی۔ اب جب اس کی روداد سنی تو ہوا کچھ یوں کہ ایف اے کے بعد اس مریضہ کی جو لڑکی تھی اس کی شادی ہو گئی۔ اب برات والے دن جب وہ لڑکی واپس جا رہی ہے اپنے سسرال کی طرف تو رستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ایک لال رنگ کی کار سے ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ پہنچ گئے اپنے گھر میں تو اس لڑکی کو اپنے مرے ہوئے شوہر کو میت کے چہرے کو دیکھنا تک نہیں دیا گیا، اور لڑکی کو مختلف القابات سے نوازا گیا، ڈائن، چڑیل اور اس طرح کے مختلف القابات اس کو دیے گئے۔ کچھ عرصہ وہ سسرال میں رہی اور واپس وہ اپنے میکے آ گئی۔ اچھا، اب جی 2 سال تک اس مریضہ کا نفسیاتی علاج چلتا رہا اور وہ مریضہ صحت یاب ہو گئی۔ اب دوبارہ اس کی تعلیم کا آغاز ہوا، اس نے پھر BCom کیا، ماسٹر کیا، اور وہ دوبارہ جو پڑھائی کی طرف جانے کے بعد پھر وہ لیکچرر، پروفیسر ایز اے جاب وہ کرنے لگی۔ اب جو جاب کرنے کے بعد جو اگلی کہانی ہے وہ جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں وہ تھی کہ اس کو اس طرح کی تکلیف جو نفسیاتی تھی وہ دوبارہ شروع ہو گئی۔ اب مریضہ کو مختلف چیزوں پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے ادویات دی جا سکتی تھی، جیسے اس کو خوف ہونا، رات کو خواب ڈراؤنے آنا، یا اس کے گلا گھٹنے کی تکلیف، یا اس کی آواز بند ہونے کی تکلیف، یا اس کی موجودہ علامات کی تکلیف۔ لیکن اس کو موجودہ علامات جو اس کو تھی کہ اس کی آواز بند ہو جاتی اور اس کو چیزیں چھوٹی ہوتی ہوئی محسوس ہوتی، جیسا ذکر کیا تھا کہ اس کو کمرے کی دیواریں چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور کمرہ اس کو لگتا ہے کہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ اس علامت پر اس کو جناب پلاٹینا 1M میڈیسن ہومیوپیتھک دی گئی، اور اس کی علامات جو ہے وہ 2 دن کے اندر ختم ہو گئی۔ لیکن ان علامات کے ختم ہونے کے بعد اس کو دوبارہ پیشاب میں جلن ہونے لگی۔ اب اس جلن کے لیے اس کو کینتھرس دیا گیا۔ کینتھرس سے 1 ہفتے کے اندر وہ اس کی پیشاب کی تکلیف ختم ہو گئی۔ 2 ماہ خیریت سے گزرے، پھر اس کو ذہنی تکلیف جو تھی وہ دوبارہ شروع ہو گئی۔ اب ذہنی تکلیف دوبارہ شروع ہونے پر اس کو نیٹرمیور دی گئی، اس وجہ پر کہ جب تک اس بیماری کا جو سبب تھا، کیونکہ ایک حادثہ ہوا، ایک غم تھا، غم کی کیفیت کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف شروع ہوئی تھی، تو نیٹرمیور دیا گیا۔ نیٹرمیور نے کچھ عرصے کے لیے اس کو شفا یاب کیا، لیکن پھر علامات دوبارہ سامنے آ گئی۔ اب کی بار سوچا گیا کہ نیٹرمیور کو دہرایا جائے یا پلاٹینا کو دہرایا جائے یا اس کی پوٹینسی کو ہائی کیا جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پلاٹینا جو ہے وہ میڈیسن اس کو دوبارہ دی جائے، کیونکہ ذہنی اور جسمانی علامات جہاں عدل بدل کر آئیں گی، جو کہ مریضہ کے ساتھ ہوتا رہا، کبھی اس کو پیشاب کی تکلیف ہو جاتی ہے تو کبھی اس کی ذہنی علامات لوٹ آتی ہیں، تو پلاٹینا جو ہے وہ اس کام کے لیے بہترین دوا مانی جاتی ہے۔ اس کو جناب پھر پلاٹینا 1M میں ریپیٹ کی گئی، تو اس کے بعد جب تک اس مریضہ سے رابطہ رہا ہو، مریضہ شفا یاب رہی۔ یہ تھا جناب آج کا ہمارا ہومیوپیتھی کا ایک دلچسپ کیس جو آپ کے گوش گزار کیا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔